السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کے پروگرام جو ان کا ایک سینیریو ہے، طبیعت ان کی ناساز ہونا، ان کا باہر جانا، اس حوالے سے کافی دن سے گفتگو چل رہی ہے اور اس پر بات ہو رہی ہے کہ ان کا نام ECL سے نہیں نکالا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے قطر ایئر ویز کے ٹکٹس کر لیے تھے اور باہر جانے کے لیے جو ہے انہوں نے تیاری شروع کر دی تھی۔ لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ جتنا سمپل پہلے لگ رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا ڈھیل دی جا رہی ہے، کیا سینیریو ہے، اب مسئلہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹکٹس بھی کینسل ہو گئی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے ECL کے حوالے سے جو ہے ابھی ایک لیگل ایک بائنڈنگ قرار دی گئی ہے کہ ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہے۔ دوسری جانب ان کو بانڈز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بیل کے بانڈز جو ہیں ان کو ان کی شیورٹی دینا ضروری ہے، لیکن شیورٹی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ وہ کوئی مجرم تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے شیورٹی بانڈز جو ہے وہ پیش کریں، لیکن سوال یہ کنوکشن تو ان کے اوپر ثابت ہے تبھی تو وہ جیل کے اندر ہیں۔ آخر وہ کیوں جیل کے اندر ہیں؟ 4 ہفتے کی ان کو بیل ملی، پھر 8 ہفتے کی بیل ان کو ملی، اب پھر ان کو مزید جو ہے ان کی بیل کیا پرولانگ ہوگی یا کیا نواز شریف صاحب جو ہیں ملک سے باہر چلے جائیں گے؟ اور اگر نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کا نیم البدل کون ہوگا؟ کیا مریم نواز صاحبہ ہوں گی، خواجہ آصف ہوں گے یا پھر شہباز شریف صاحب ہوں گے؟ کل شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے، اس تمام تر سینیریو کے اوپر بات چیت کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ جو 7 ارب کی جو ایک کہانی ہے کیا اس کے اوپر اگری کرتے ہیں، کیا وہ کنفیس کرتے ہیں، تمام تر سینیریو کے اوپر بات چیت ہو پائے گی یا نہیں ہوگی، یہ تو اب کل کلیئرٹی اس کی ملے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں مولانا صاحب کے حوالے سے تو دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور PMLN نے مولانا صاحب کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اور اگر تنہا واقعی چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ پلان B کی بات کتنا کانفیڈنس سے کیوں کر رہے ہیں؟ آخر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب اسلام آباد نہیں، اب پورے ملک کو جو ہے انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ سے کور کرنا ہے، اور یہ تمام تر سینیریو جو ہے وہ کانفیڈنٹلی اور کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد شفیق صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت نیازی پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عظیم میمن صاحب، رہنما PSP۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ فہد، سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی جو طبیعت ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی طبیعت کا جو ایشو ہوا اس کے بعد پھر ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال تھا، کیا یہ کوئی ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے کیونکہ لیڈز ہیں، یا پھر کوئی ڈیل ہو چکی ہے حکومت کے ساتھ؟ آخر یہ کیا سینیریو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الوینا، جیسے آپ نے بات کی نا کہ نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے جو ڈیل کی اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو نواز شریف کو اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ کب کا کر چکے ہوتے اور آج وہ پرائم منسٹر ہوتے۔ صحیح ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وزیر داخلہ اس وقت کے کہہ رہے ہیں۔ جو اس وقت کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب، انہوں نے یہ بیان دیا ایک TV چینل کو۔ اگر ڈیل کرنی ہوتی نا تو وہ آج پرائم منسٹر ہوتے 4تھی دفعہ پھر پاکستان کے، اور عمران خان وہیں دھرنوں پہ کنٹینر، سنیں تو میری بات تو سنیں، لیٹ می کمپلیٹ۔ عمران خان پھر کنٹینر لے کے کھڑے ہوتے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چوک کے اوپر۔ نہیں دیکھیں، اگر ڈیل کرنی ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں پہلے ہی آپ کو یہ بات بول چکا ہوں، یہ اعجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، آپ ان سے یہ پوچھیے گا کہ انہوں نے کس پوائنٹ آف ویو میں بولا ہے، جو اس وقت کے وزیر داخلہ ہیں۔ نمبر 2 کہ دیکھیں طبیعت خراب میاں نواز شریف کی، تو طبیعت خراب جینوئنلی طبیعت خراب ہے، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ سب اور جتنے بھی ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، رپورٹس کہہ رہی ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اور اس وقت PTI کے جو نمائندے ہیں جتنے بھی وفاقی وزراء وہ بھی کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے رپورٹس کنفیوز ہے کہ پہلے PTI کا سٹانس کچھ اور تھا، اب PTI کا سٹانس کچھ اور ہے، کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ پرائم منسٹر جو اس وقت سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان ہے، وہ آ کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ بیان دیتے ہیں۔ اب یہ بات آپ مجھے اس چیز کو کمپلیٹ کرنے دیں۔ آپ کو برا لگ جاتا ہے میں کبھی سلیکٹڈ کہہ دوں تو، مجھے کیوں برا لگے گا؟ مجھے نہیں پتا، آپ ڈیموکریسی کے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں، میں تو بول رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پوری عوام کہہ رہی ہے، یہ پوری عوام کہہ رہی ہے، کیونکہ میاں صاحب تو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے تھے، یہ عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم نہیں بنے نا، یہ ووٹ چوری کر کے وزیر اعظم بنے۔ میں پورا سچ ہی بول رہا ہوں، صحیح ہے۔ اب دوسری بات کہ ان کی رپورٹس بتا رہی ہیں، ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، دیکھیں کوئی بھی ہے، انسان ہے، میاں نواز شریف ہیں ہمارے لیڈر ہیں، اور ہم ان کی طبیعت کو لے کے بڑے پریشان ہیں، سبھی پریشان ہیں، مریم نواز خاص طور پہ پریشان ہے، وہ کیونکہ ان کا باپ ہے۔ ہمارا بھی اگر ہمارے والد کے ساتھ بھی ایسا ہو، آپ کے بھی ہو، تو ہم سب پریشان ہوں گے۔ پلیٹلیٹس ایک نارمل آدمی کے 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں، ان کے بھی 25 سے 30 ہزار پہ آ گئے۔ دیکھیں آل اوور سینیریو ہے،
ڈاکٹرز نے باہر جانے کا بولا, وزراء کے بیان دے رہے ہیں. ایک سوال, جیسے آپ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کے obviously وہ فادر ہے تو ان کو تکلیف ہوگی, ان کی طبیعت ناساز ہوگی, تو حسن اور حسین کے بھی تو وہ فادر ہیں, وہ باہر سے آ کے کیوں ان کی خدمت نہیں کر سکتے؟ کیا ضروری ہے ان کو بھی بیل پہ باہر لے کر آنا؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جوڈیشل سسٹم کا نا ایک تماشا بنا دیا گیا ہے. تماشا بنا نہیں دیا گیا. ان کے اوپر اگر وہ آئیں گے نا تو ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا, کیونکہ اس وقت تو اگر سچے پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں عمران خان لگے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے سارا سینیریو صرف اور صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, اکراس دا بورڈ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ان کی صفوں میں لوگ نہیں بیٹھے ہوئے؟ ان کی صفوں میں لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, ان کی صفوں میں لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ مجھے بتائیں نا, ڈیل نہیں ہو رہی, آپ ایگزیکٹلی ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی ڈیل نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے اس وقت کانپ گئی ہے بالکل. نواز شریف کی طبیعت دیکھیں, ڈھیل بھی نہیں ہے, میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہے اور وہ جہاں چاہیں علاج کرانے جائیں, ان کو حق ہے. اور یہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہے میاں نواز شریف. پریس کانفرنس اس میں کہا گیا ہے کہ ایک پراپر جو ڈپلومیٹک طریقہ کار ہے ان سے بھیجیں گے, ایک لیٹر بھیجیں گے جس بھی کنٹری میں جائیں گے, کہ ان کو کمپلیٹلی گراؤنڈ سے آگاہ کریں گے کہ یہ ان گراؤنڈز کے اوپر آپ کے پاس آئے ہیں اور اتنے اسپیسیفک. یہ انہوں نے ہی کہا ہے نا شہزاد اکبر صاحب نے, جو کہتے تھے کہ میں اگلے مہینے اسحاق ڈار کو بلا رہا ہوں. انٹرپول نے کیا اس کے خلاف بیان دیا ہے؟ انٹرپول کی انٹائٹی تھوڑی ہے, آپ اس کے تھرو ہی بلا رہے ہیں نا, آپ اس کے تھرو ہی بلا رہے ہیں اسحاق ڈار کو. اتنے بڑے بڑے آپ دعوے کرتے تھے, بیٹھ کے آج پریس کانفرنس میں صحافی نے ان سے سوال کر لیا. اب میری آپ بات سنیں, جو آج انہوں نے ایک انڈیمنیٹی بانڈ کا جو وہ لگایا ہے نا کہ 7 ارب روپے انڈیمنیٹی بانڈ دے دیں ہمیں, ہم جانے دیں گے. یہ جو وزیر اعظم سلیکٹڈ بیٹھا ہوا ہے, جو انسانی بنیادوں پر لیگل پروسیجر نہیں ہے, 1981 1981 کا ریفرنس دیا انہوں نے, وہ ریفرنس اٹھا کے دوبارہ آپ پڑھ لیں. اس میں کیا ہے کہ وفاقی گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ECL سے نام نکال سکتی ہے. یہ اختیار نہیں ہے. آپ کوئی کورٹ نہیں ہے جو آپ لوگوں سے شورٹی مانگیں گے. انڈیمنیٹی بانڈ وہاں یوز ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے انڈیمنیٹی بانڈ کہاں یوز ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ ایک سمپل یہی لاجک دے رہے ہیں. یہ بول رہے ہیں بھروسہ نہیں ہے نواز شریف کے اوپر. اب میری بات سنیں نا, میں کمپلیٹ کر لوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اگر ہم ان کو جانے دیں گے وداؤٹ شورٹی, سے یہ ہوگا کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ڈیل ہوئی تھی. نہیں, یہ شورٹی انہوں نے لگائی ہی اسی وجہ سے ہے کہ ان کے اوپر لوگ آواز نہ اٹھائیں, ان کے کارکنان آواز نہ اٹھائیں کہ ڈیل ہو گئی ہے. اب میری بات سنیں, کورٹ نے جو شورٹیز مانگی تھیں بیل کے اوپر وہ بالکل جمع کرائی ہم نے. یہ کوئی کورٹ ہے؟ یہ صرف ان کا یہ کام ہے. انہوں نے جو 7 ارب کے انڈیمنیٹی جو لے کے آئے نا, میری بات سنیں نا, آپ مجھے تھوڑا سا بولنے دیں پھر میں آپ کے باتوں کی جواب دیتا ہوں. انڈیمنیٹی جو لے کے آئے نا, یہ 1981 کا ریفرنس دیتے ہیں. فروغ نسیم صاحب یہ وکیل تھے مشرف کے, اس وقت کیا سچویشن تھی آپ سب کو پتا ہے. 1981 کا ریفرنس دیتے ہیں, آپ اٹھا کے چیک کریں, اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی سے شورٹی لیں گے. جس پہ ریفرنس دیا ہے, ابھی تو یہ حکومت خود پھنس جائے گی, آپ دیکھیے گا. ابھی 1 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے نا, یہ نواز شریف کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے. یہ جو عمران خان FIR کٹنے پہ گھروں میں چھپ جاتا تھا, بقول عمران خان کے نواز شریف نے above 100 پیشیاں بختی ہیں احتساب عدالت کی. اس کے علاوہ نواز شریف کو سزا ہو گئی تھی, اپنی بیٹی کو لے کے اپنی بیوی کو ہاسپٹل میں چھوڑ کے پاکستان آیا ہے سزا بھگتنے کے لیے. یہ 7 ارب روپے کی شورٹی لگائیں گے. کوسچن از سمپل فہد, صرف اور صرف اگر یہ شورٹی کی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگ آخر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کنوکشن ثابت ہوگی؟ کنوکشن تو ہو چکی ہے ثابت نا. اب آپ ایک میری بات سنیں نا, آپ یہ بول رہے ہیں, آپ کے وزراء کے سارے بول رہے ہیں کہ انسانی ہمدردی بنیادوں پر, انسانی بنیادوں پر ہم ان کو جانے دیں گے, ایسا ہی ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ میاں نواز شریف کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور میاں نواز شریف انڈیمنیٹی نہیں جمع کراتے تو کہاں گئی انسانی بنیاد؟ مجھے بتائیں, آپ اس چیز کا جواب دیں. آپ تو آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, آپ پھر پالیٹکس کھیل رہے ہیں. حکومت پھنس گئی ہے. یہ فروغ نسیم نے جو آج آرٹیکل کا جو ریفرنس دیا ہے نا, ابھی آپ دیکھیے گا, ابھی تو 1 گھنٹے پرانی پریس کانفرنس ہے نا, حکومت پھر پھنس گئی ہے کیونکہ یہ اپنے لوگوں کو یہ جیسٹر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہے. یار ایک بندے کی طبیعت خراب ہے, آپ ایک طرف بول رہے ہیں انسانی بنیادیں, ایک طرف آپ کنڈیشن لگا رہے ہیں, تو یہ کون سی انسانی بنیاد ہے؟ وہ کنڈیشن نہیں لگا رہے آج. کیا کنڈیشن؟ کوئی لا نہیں ہے. انڈیمنیٹی تو یوز ہی نہیں ہوتا. سول کیسز میں انڈیمنیٹی یوز ہوتا ہے.
کوئی کانٹریکٹر ہے اگر اور کوئی بلڈر ہے, ان دونوں میں انڈیمنٹی ہوتا ہے. آپ لوگ یہ بات کلیئر کریں گے. 1 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس کے بعد ہمارے جو آپ کے ریپرزینٹیٹیو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں کریں کیونکہ یہ ہمارے اوپر کنوکشن ثابت ہو جائے گی. غلط ہے نا یہ؟ نہیں, کنوکشن ثابت بالکل کریں گے, بالکل کریں گے. ابھی آپ نے بولا شہباز شریف اس پہ بیان دیں گے. اس وقت ہمارے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے پوری, وہ دیں گے اس پہ بیان. اور انڈیمنٹی سول کیسز میں یوز ہوتی ہے, انڈیمنٹی ان کیسز میں یوز نہیں ہوتی. فروغ نسیم یہ کس طریقے سے وہ 1981 کا ریفرنس دے گا, کیسے دے گا ریفرنس؟ یہ پھنس جائیں گے, خود پھنس گئے. آپ دیکھیے گا ابھی آپ کو سب نظر آئے گا. ٹھیک. مسرت, اس سیناریو کے اوپر اگر ہم بات کریں, جیسے کہ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی صحت ناساز ہے اور وہ باہر چلے جائیں گے, ان کا نام اگر ECL سے باہر نکل جاتا ہے تو اسی طرح زرداری صاحب بھی باہر چلے جائیں گے. اور شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے چور بھاگ جائیں گے, صرف مریم اور بلاول یہاں پہ رہ جائیں گے. دیکھیں, ایک اس چوکیدار یا اس چپڑاسی کو میں کیا نام دوں جو زرداری صاحب کے لیے یہ کہے کہ یہ سارے چور بھاگ جائیں گے. میں اس کی تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی, نہ اس کی اتنی اوقات ہے کہ ہم اس کے لیے اس کو زرداری صاحب سے کمپیریزن کریں کہ وہ زرداری صاحب کے لیے کوئی بیان دے. دیکھیں, جہاں بھی انسانیت کی بات اور ریاست مدینہ کی بات کرنے والے یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, تو اگر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ایسی مدینہ کی ریاست میں کیا انتقامی کارروائیاں ہوا کرتی تھی, کیا انتقام لیا کرتے تھے؟ ہم نے تو کہا ہے کہ زرداری صاحب بیمار ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, ان کی ٹیمز کہہ رہی ہیں. اور ایون کہ ٹھیک ہے جی, بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا کہ کہاں جہاں مرضی چاہیں علاج کروا لیں, جس ہاسپٹل میں جانا چاہیں, ان کے اپنا فیملی ڈاکٹر بھی ان کو دیا. تو کیا زرداری صاحب انسان نہیں ہیں؟ انہیں تو جھکنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں 11.5 سال انہوں نے جیل کاٹی, 11.5 سال میں وہ جھکے نہیں, تو انہیں معزز عدلیہ نے انہیں باعزت بری کیا. الوینہ, اب بھی یہ کہ زرداری صاحب نے تو نہ کہا ہے کہ مجھے کوئی ریلیف چاہیے, نہ کہا ہے کہ مجھے کوئی اسپیشل ڈاکٹرز کی ٹیم دیں. یہ بالکل ہم جیسے کارکن, ہم جیسے محبت کرنے والے اپنے قائدین سے یہ کہیں گے اور کہنا ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی حالت اتنی. دیکھیں, ڈائبٹک پیشنٹ وہ ہے, ہارٹ پیشنٹ وہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ان کو کئی قسم کی بیماریاں موجود ہیں. لیکن ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کہہ رہے ہیں ان کو جانے دیا جائے, لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانا چاہتا. دیکھیں, نہ وہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں, نہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں ان سے ریلیف ملے, کیونکہ ہم ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے نا. ہم کیا کوئی بھی نہیں کر رہے. ان کی نظر میں تو 2 ہی لوگ چور ہیں, ایک مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی. باقی سارے تو ان کے ارد گرد دائیں بائیں جتنے بھی ہیں وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیں, اگر ایسا کریں گے انسانیت کے ناطے, دیکھیں جب کورٹ نے کہہ دیا نواز شریف صاحب کو بھی کہ جی انہیں اجازت ہے اپنی مطلب اس کی سمجھ رہے ہیں علاج کے لیے, 4 ہفتے کا ٹائم انہوں نے دیا, تو اگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کورٹ جو ہے نا کی حکومت کی کورٹ میں ڈال دی بال ان کی, تو اب ان کو چاہیے تھا کہ انسانی بنیادوں پر ہمدردی کی جائے. آپ ایک سربراہ ہو اس ملک کے, کیونکہ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے, کیونکہ آپ سلیکٹڈ ہو. اگر آپ الیکٹڈ ہوتے تو عوام یا لوگوں کا آپ کے دل میں خوف خدا ہوتا, وہ چیز آپ میں نہیں ہے. بھائی آپ جانے دیں انہیں, آپ کہہ رہے ہو ڈیل ہے یا ڈھیل ہے, تو پوری عوام نہیں جانتی, کیا پورا پاکستان نہیں جانتا؟ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ سارا سینیریو دکھ رہا ہے نواز شریف صاحب کا, اسی طرح کچھ ہی عرصے میں کچھ ہی فوراً جو ہے پیپلز پارٹی کا بھی یہی سٹانس ہوگا اور وہ بھی چلے جائیں گے. اور اسی طرح ابھی جو کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے PMLN کے حوالے سے, وہی کنفیوژن پیپلز پارٹی کی بھی ہونے جا رہی ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کے الوینہ میں نہیں کہتی ہوں, نون کے لیے میرا بھائی موجود ہے, میں نہیں کہوں گی پیپلز پارٹی جب ڈکٹیٹرز کے سامنے نہیں جھکی تو ان کی اوقات کیا ہے کہ ہم میرے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ان کے سامنے جھکے گا. مجھے بتائیں, اتنے دن ہونے کے باوجود, کئی روز ہونے کے باوجود, کیا انہوں نے کوئی نیب نے چیز ثابت کر دی ہے, یا زرداری صاحب پہ یا ادیب فریال تالپور پہ کوئی چیز ثابت ہوئی ہے تو وہ جیل میں, اس کے باوجود جیل میں. ادیب فریال کو کہتے ہیں ریاست مدینہ, کیا مدینہ کی ریاست میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک خاتون جس پہ جسٹ ایلیگیشنز ہیں, اس کو آپ جس گاڑی میں لے کے جا رہے ہو اس طرح لگ رہی کہ وہ ایک مطلب بہت بڑی کوئی کرمنل خاتون ہے, اس کو آپ اس طرح تو لے کے جا رہے ہو. اگر دوسری طرف دیکھا جائے, نون کی طرف اگر میں دیکھا جائے, کہ مجھے ان سے ہمدردی ہے, دیکھا جائے تو انہیں پرائیویٹ گاڑیوں میں لے جایا جا رہا ہے. وہ اتنی ٹیررسٹ خاتون ہے کہ انہیں آپ لے کے جا رہے ہو کس اقدام میں. ان دونوں پر
ان کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ زرداری صاحب کی سزا ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر ہونے کی، اور ادیب فریال کو سزا مل رہی ہے زرداری صاحب کی بہن ہونے کی. تو یہ چیزیں اگر دیں گے تو دیکھیں یہ بڑی غلطی ہے. جاری رکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک شرط جو رکھی گئی ہے حکومت کی جانب سے شیورٹی بانڈز کے حوالے سے کہ بانڈز ہونا لازمی ہے اور پھر ہی وہ جو ہے باہر ٹریول کر سکیں گے اور کمپلیٹ کنڈیشنز کے ساتھ ٹریول کریں گے. ایک ڈپلومیٹک طریقہ کار ہوگا جس میں لیٹر میں مینشن ہوگا کہ ان سرکمسٹانسز کی وجہ سے یہ آپ کے کنٹری میں آئے ہیں اور اپنا علاج کروا کے ان کو دوبارہ واپس آنا ہے. اس کی کنڈیشن یہ رکھی گئی ہے اور اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ پھر کویسچنز ریز نہ حکومت کے اوپر یہ نہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کر لی ان کے ساتھ. اس سیناریو کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. جی سر، بات کریں گے اب ہم مولانا صاحب کے حوالے سے. جس طرح مولانا صاحب نے کلیمز کیے تھے کہ وہ لاک ڈاؤن کر دیں گے، پھر سوالات ریز ہوئے کہ ان لافل طریقہ کار ہے، آپ اس طرح اسٹیٹ کو لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ سارا ان کا پروٹیسٹ ہوا، اس سے بھی بہت سارے سوالات اٹھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں وہ پروٹیسٹ کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پورے ملک میں ان کا پروٹیسٹ ہو پائے گا؟ دیکھیے الوینا، بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ابھی تک کی جو 10-15 دن جو گزرے ہیں اس میں مولانا صاحب نے تو فی الحال گین کیا ہے کافی حد تک. وہ ایک بڑے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ملک میں سامنے آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ان کا رویہ رہا ہے پچھلے دنوں میں وہ بہرحال قابل قبول ہے اور بڑا احسن رہا ہے. انہوں نے کسی بھی قسم کی، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جیسے کہ مثال دیتے ہیں کہ گملہ تک نہ ٹوٹا. تو میرا خیال ہے مولانا صاحب کی سوچ اس سینس میں اچھی ہے کہ اگر وہ بہتر اپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دوں. لیکن لاسٹ گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی نے جو 126 دن کا دھرنا دیا اور جتنی بہترین اپوزیشن پی ٹی آئی نے کی ہے نون لیگ کی گورنمنٹ میں، لیکن اس کا بہترین ایڈوانٹیج عوام کو ملا. اس کا ایڈوانٹیج اس طریقے سے ملا کہ جب اپوزیشن اسٹرانگ ہو تو حکومتیں بہتر کام کرتی ہیں. اپوزیشن کا میننگ یہی ہے کہ آپ بہتر پرفارم کریں. لیکن بات یہی آ گئی کہ اگر اسی طرح مولانا صاحب چلتے رہے اور اپنی کریڈیبلٹی کو انہوں نے اگر یہ برقرار رکھا اور شہر میں اگر وہ دھرنے، میرا خیال ہے کہ وہ اب ان کی میرے خیال میں فیس سیونگ تھی کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ اب اسلام آباد سائڈ کے پورے ملک میں وہ کر پائیں گے دھرنا؟ نہیں کر پائیں گے، بالکل ان کی جو ہے وہ اسٹریٹ پاور ہے. آپ کو لگتی ہے پاور مولانا صاحب کی اسٹرینتھ ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان، اس پہ کے پی کے تک، پنجاب میں کسی حد تک جو ہے وہ شاید نہ کر پائیں اس طریقے سے، لیکن 3 صوبوں میں وہ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں. لیکن جو اسلام آباد میں وہ لے کے گئے وہ تو پشین اور بلوچستان کے دیگر علاقوں سے اور پھر کے پی کے سے، کیا لگتا ہے کہ پھر وہ کمپلیٹلی اسکیٹر ہو پائیں گے پورے ملک میں؟ دیکھیں میرا خیال ہے آج تو وہ ان کا وہ فیس سیونگ تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ دھرنے سے کسی طرح انہوں نے جانا ہے. انہوں نے میسج بھی کوئی دینا تھا لوگوں کو. 10-15 دن کی لوگوں کی اسٹرگل تھی، بارش میں سردی میں لوگوں نے وہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب اپنی رسم کو برقرار رکھیں گے کہ یہ اگلے جو انہوں نے لاک ڈاؤن کی بات کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اسی طرح دھرنے ہوں گے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اور ہونا بھی نہیں چاہیے اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو انہوں نے سے بنائی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، سے خراب ہو جائے گی ان کی. اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو دھرنے ہونے ہیں وہ اسی طرح ہونے ہیں کہ ایک پروٹیسٹ کی حد تک ہوں گے اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی نقصان ہوگا املاک کو. ٹھیک، پازیٹیوٹی. فہد آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے یہ کہا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے جو ہے مولانا صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، بھول گئے ان کو؟ دیکھیں ساتھ چھوڑنے کی بات جہاں تک ہے، دیکھیں جب ہم نے شروع سے سپورٹ کیا تھا اور اس وقت بہت اچھا سچویشن ہے پاکستان میں کہ ساری اپوزیشن پارٹیز ایک طرف ہیں اور یہ عمران خان الگ ہے، کیونکہ ایوری بڈی نوز اپوزیشن پارٹیز ہوں یا پاکستانی عوام ہو کہ عمران خان کس طریقے سے آیا. نہیں ایسا نہیں تھا. عمران خان کس طریقے سے آیا ہے، مطلب اقتدار میں، بات آپ لوگ کے پاس ہوتی ہے. میں آگے جا رہا ہوں نا، ہاں تو اسی پہ آ رہا ہوں نا میں. تو اس وقت اپوزیشن پارٹیز ساری ون پیج پہ ہیں. جہاں تک بات رہی کہ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے. ہماری پارٹی میں تھوڑا سا میاں نواز شریف کو لے کے لوگ پریشان ہیں، سارے لیڈرز ادھر ادھر ساری چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے اتنا ان آؤٹ نہیں ہو رہا ہوگا. ویسے بھی بیٹھ رہے ہیں، کمیٹی کا بھی حصہ ہیں، جو ان کی رہبر کمیٹی ہے اس میں حسن اقبال صاحب بیٹھتے ہیں، ہمارے جو صوبوں کے صدر ہیں وہ بیٹھتے ہیں. یہ انیشیٹو ہے کہ وہ پورے ملک میں جو ہے پروٹیسٹ کریں گے، اس کے اوپر آپ لوگ کی کتنی سپورٹ ہوگی؟ دیکھیں اس کے اوپر سپورٹ اب یہ مولانا صاحب نے ابھی اعلان کیا ہے تھوڑی دیر پہلے ہی، تقریباً 1 آور پہلے ہی. تو اس کے اوپر پارٹی کا جو بھی لائے حمل آئے گا ہم اس کو لبیک کہیں گے، جس طریقے سے بھی پارٹی ہمیں بولے گی. جو ابھی اسلام آباد تک جو اوور آل سارا سینیریو رہا، اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک انپٹ رہا؟ بالکل رہا. اچھا بالکل رہا. اس میں کارکنان بھی تھے، ابھی تک بھی تھا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں دوبارہ ویڈیو نکال کے تو جو مولانا جو وہاں پہ لاسٹ اسپیچ انہوں نے ابھی کی ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگ تھے. لیڈرشپ بھلے نہیں ہوگی کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر، لیکن لوگ ضرور تھے، ان کے ساتھ ہیں.
کچھ چیزوں پہ پیپلز پارٹی کے ان کے ساتھ اختلافات ہیں, وہ اس کو کور اپ کر لیتے ہیں, لیکن ساتھ بیٹھتے ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ان کی رہبر کمیٹی کا حصہ ہیں, پی ایم ایل این کے لوگ بھی ہیں. اب مولانا نے جو دوسرا پلان بی دیا ہے, اس کے اوپر جو ہماری پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی, ہم اس کو لبیک کہیں گے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیک آف نہیں ہوئی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل؟ بیک آف کوئی بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. نہیں, یہ assumptions ہے, یہ لوگوں کے assumptions ہے کہ آپ لوگ لوگوں کی نہیں ہے, انیشلی یہ پہلے پی ٹی آئی کے assumptions ہیں صرف اور صرف. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح آپ لوگ سپورٹ کر رہے تھے پہلے اور اتنا ایگریسولی کر رہے تھے, اب آپ لوگ کی کوئی اسٹیٹمنٹس نہیں آ رہے, اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی, اس لیے. بالکل, ابھی جو تھوڑے 2-3 دن پہلے یہ اجلاس ہوا, اس میں بھی ہمارے لوگ موجود تھے, اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ میاں نواز شریف کی طبیعت کو لے کے تھوڑا سا سب دوسرے ڈیفرنٹ کاموں میں لگے ہیں, تو اس وجہ سے. اگر مولانا صاحب کی اگر ہم بات کریں تو کیا آپ لوگ کا سٹانس اس حوالے سے ویک ہوا ہے, یا آپ لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ لوگ بھی پروٹیسٹ کا حصہ بنیں گے ان کے ساتھ, اگر یہ اکراس دا کنٹری ہوتا ہے؟ دیکھیں الوینا, اگر آپ نے بھی کہا کہ ساتھ نہیں دے رہے, اگر ساتھ نہ دیتے تو میرے چیئرمین تو ٹوائس ٹائم جو ہے نا انہوں نے اسپیچ بھی کی اور دھرنے کا حصہ بھی, میں مطلب اس پروٹیسٹ میں بھی گئے. دھرنے کے لیے تو فرسٹ ڈے سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ کبھی بھی دھرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی بھی نہیں چاہتی ہے, اس لیے کہ اس سے ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے, اس سے لوگوں کو جو ہے نا وہ سہولیات نہیں مل پاتی جو ملنی چاہیے. پروٹیسٹ کے لیے پہلے بھی میرے چیئرمین کہہ چکے کہ جہاں بھی پروٹیسٹ ہوگا اس گورنمنٹ کے لیے پروٹیسٹ کریں گے اور بہترین اپوزیشن کا رول اختیار کریں گے. اگر بہتر کام کریں گے تو ہم انہیں اپریشیٹ بھی کریں گے, لیکن ابھی تک تو ان 15-16 ماہ میں میرے خیال میں کوئی 1% بھی کوئی بہتری کی طرف نہیں. اور کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورے ملک میں جو ہے مولانا صاحب پروٹیسٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں کیوں نہیں کر پائیں گے, عوام ان سے الوینا یقین جانیے کہ بے تحاشا تنگ ہے. آپ دیکھیے کہ بے بہا سونامی جو آئی ہے, تبدیلی کی سونامی, وہ مہنگائی کی صورت میں آئی ہے, اس چیز سے. ٹھیک ہے, مہنگائی کی بات کرتے ہیں آپ, اور مسرت جو اوور آل ایک کنزیومر پرائز کنٹرول اتھارٹی ہے سندھ کے صوبے کی اگر ہم بات کریں تو آبویسلی وہ سندھ کے ڈومین میں آتی ہے, پیپلز پارٹی نے ہینڈل کرنا ہے اس کو, تو پھر یہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اتنا اضافہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دودھ کی اگر ہم بات کر لیں, کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ جو ایکچوئل 94 کے اس کے ریٹس ہیں اسی کے اوپر آپ نے دینے ہیں, لیکن وہ بھی اسے ایکسیڈ کر رہے ہیں. دوسری جانب جتنی بھی سبزیاں اور فروٹس ہیں ان کی بھی اگر آپ پرائسز جا کے دیکھ لیں, سبزی منڈی میں کچھ اور پرائسز ہیں, اور جو ہاکرز پہ بک رہی ہے جب اس کو شاپ کیپرز لوگوں میں ان کو فروخت کر رہے ہیں تو اس کی کوئی اور قیمت ہے. تو یہ اتنا ڈفرنس کیوں آ رہا ہے؟ 200% کا مارجن کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کدھر ہے سندھ کی اتھارٹی؟ دیکھیں میں ایک بات اسٹیٹسٹکس کا کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ الوینا سبزیوں کی کیا کسی بھی چیز کی بات کی جائے, آپ نے مجھ سے کوشچن سبزیوں کا کیا, سبزیوں کا کیا جائے تو یہ پورے ملک کا المیہ ہو رہا ہے, پورے ملک کا. دیکھیں آپ صوبے کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں, تو صوبے کے اندر کمشنر کراچی ہے, اس سے تمام کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. دیکھیں ایک چیز تو الوینا بالکل میں اور آپ کیا ہر بندہ اس چیز کو, اور میں کہنے میں حق بجانے میں کہ ایک جگہ پہ کمیٹیز تو جا رہی, اب کمشنر کراچی پورے سندھ میں یا پورے ڈسٹرکٹ میں جگہ نہیں جا سکتا. یہ میرا اور آپ کا بھی رول ہے کہ اگر کوئی سپروائز کرنا ان کا کام ہے, بالکل میں ایڈمنٹ کرتی ہوں, بالکل انہیں کا کام ہے, لیکن یہ میرا اور آپ کا بھی ایک شہری ہونے کے ناطے حق ہے جہاں ہمیں غلط پرائز مل رہی ہے اس کی کمپلین کریں. دیکھیں لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ ریٹس جنرل ریٹس کیا ہیں اور وہاں پہ چیز کا پروٹیسٹ کرنا ہے. عوام کو بہت اچھے سے پتا ہے. 1299 جو ہے نا, کمشنر نے ہر چینل میں بھی پٹی چلائی ہے, ہر طرح سے ان کو بتایا ہے کہ 1299 پہ کال کریں, اس میں آپ کو بالکل فوراً ایسے شخص کو جیل بھیجا جا سکتا ہے, جیل کسٹڈی کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنی پرائز سے ڈبل یا ٹرپل سیل آؤٹ کر رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں گے ٹماٹر کو دیکھ لیں, جہاں وہ ہمارے لیکن پرائز کنٹرول اتھارٹی کا یہ ڈومین تو ہے نا, ان کو جا کے چیک تو کرنا ہے کہ آخر 200% کا مارجن چیک کر رہے ہیں. آپ سندھ کا ایک رونر ہو رہے ہیں, پورے پاکستان کا یہ حال ہے کیونکہ مہنگائی ہر صوبے میں ہیں, تو ہر صوبے مثلا وہی تو سوال ہے, ہر صوبہ کوئی صوبہ کام نہیں کر رہا, نہیں کر رہا, بالکل یہ ہو رہا ہے, اسٹیٹسٹکس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اپنے طور پہ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ بالکل پرائز کنٹرول کرنا, پرائز کو دیکھنا بالکل کمشنر کا کام ہے, لیکن وہ کر رہا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں کر رہا. لیکن جب چیزیں مہنگائی کی صورت میں ہر چیز ہی مہنگی ہے
تو پھر کیا کریں گے دوسرے لوگ؟ دھنیا کی ایک گڈی باہر 10 روپے سے زیادہ میں فروخت ہو رہی ہے, 1 روپے کی 2 گڈیاں سبزی منڈی میں. نہیں سبزی منڈی میں نہیں, سبزی منڈی میں بالکل آپ کہہ رہی ہوں, سبزی منڈی میں 3 روپے کی ایک گڈی ہے جو مطلب مارکیٹ سے, یہ میں نے کراس چیک کروایا ہے, جو سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کے چیئرمین ان سے کراس چیک کروایا ہے میں نے. میں 2 دن پہلے سبزی منڈی خود گئی ہوں, ٹھیک ہے, وہاں پہ چیک کیا, وہاں پہ 3 روپے کی گڈی موجود ہے. چلیے 3 روپے کی موجود, چلے 1 سے 3 روپے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن 10 روپے سے زیادہ میں گلی گلی کے اندر جو ہاکرز ہیں اس طرح سے, ان کے پاس بھی چیزیں پرائز لسٹ ہونی چاہیے. میں نے کب کہا ہے, اور کمشنر نے پرائز لسٹ دی ہوئی ہے, ہر شاپ کیپر کے پاس موجود ہے, اور جب نہیں ہے تو لوگ بائیکاٹ کریں. پھر تو میں تو کہتی ہوں نہیں کر سکتے نا, ہمارے لوگ اتنے ان کے اندر اویئرنس نہیں ہے, یا تو ان لافلی پروٹیسٹ کر لیتے ہیں. بالکل لافل پروٹیسٹ تو آتا ہی نہیں ہے لوگوں. الوینا جب تمام چیزوں میں پروٹیسٹ ہو سکتا ہے تو میں بھی عوام کا حصہ ہوں, اب بھی عوام ہے, اس کا بائیکاٹ کریں نا, بائیکاٹ کریں, پھر پتہ چل جائے گا کیسے نہیں کرتے یہ لوگ. ٹھیک ہے. عظیم میمن صاحب, آپ کیا کہیں گے اس سیناریو کے اوپر؟ پرائز کنٹرول اتھارٹی اپنا کام نہیں کر رہی, اسی لیے ریزلٹ سے نہیں آئے. میں صرف کی صوبے کی بات نہیں کر رہی, ہر صوبے میں یہی حال ہے. لیکن اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں صوبے کے پاس اختیارات موجود ہیں, پریونشن لیول کے ڈفرنٹ کام ہیں, فیڈرل کے ڈفرنٹ کام ہیں, لیکن ہر مسئلہ وفاق کے اوپر ڈال دینا, از اٹ دا سولوشن؟ دیکھیں یہ ایڈوانٹیج لینے والی بات ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی اگر کہیں ناکامیاں ہیں تو اس کا ایڈوانٹیج کراچی کی شہری حکومت اور سندھ گورنمنٹ لیتی ہیں. بات یہ ہے کہ کراچی کی شہری حکومت, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج وسیم اختر نے ایک اسٹیٹمنٹ ابھی کچھ دیر پہلے دیا کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ہمیں اس کی اصلاح کر رہی ہے. میں یہ حیران ہوں کہ اتنے ڈینگی سے اگر 34 افراد کراچی میں پچھلے دنوں مارے گئے ہیں تو اس کی FIR وسیم اختر پہ کٹنی چاہیے, کیونکہ آج انہوں نے اعتراف کیا نا ہماری غلطیاں ہیں. بھائی آپ کو غلطیوں کے لیے نہیں بٹھایا, آپ اتنے شدید نااہل ہیں کہ آپ کی وجہ سے اگر لوگ مارے جا رہے ہیں تو ان کا جواب دہ کون ہوگا؟ آپ بات کر رہے ہیں دودھ وغیرہ, یہ تو بہت پیچھے کی باتیں رہ گئی. حکومت کی تو ہٹ ہی نہیں ہے, چاہے وہ فیڈرل کی بات کریں یا پروویژنل کی بات کریں. کوئی کتوں کے لیے 5 کروڑ کا بجٹ ہے, لیکن وہ صرف 5 کتے ہیں اور وہ بندے ہوئے ہیں وہاں. میں بتا رہا ہوں کہ بات کرنے پہ آئیں گے تو سٹی وارڈنس کی دیکھیں آپ. سٹی وارڈنس کے نام پہ اس سال 88 کروڑ روپے یوز ہوئے ہیں سٹی وارڈن کے اوپر. کوئی بتا سکتا ہے کراچی میں کہ سٹی وارڈن کسی کو نظر آتے ہیں؟ اتنا برا حال ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب بات کر رہے ہیں ڈینگی کے علاوہ آپ کچرے کی بات کر رہے ہیں. کچرے میں 50 کروڑ روپے DCs کو دیے گئے لاسٹ منتھ میں. آپ مجھے بتائیں 50 کروڑ روپے DCs نے کہاں یوز کیا کراچی؟ ٹھیک ہے, یہیں سے گفتگو سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے اور بات کریں گے کہ ایک اینٹی ریبیز ویکسینیشن کی پروڈکشن بھی نہ ہو سکی. پھر یہاں پہ یہی بات آ جاتی ہے, صوبے نے کہنا ہے کہ وفاق نے ہمیں کہہ دینا تھا اور ہم نے کام امپلیمنٹ کر دینا تھا. تو پھر تو 18 کانسٹیٹیوشن کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا. پھر انڈیویجول کیپیسٹی میں تو پروونس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ون انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے کہ پرائز کنٹرول اتھارٹی آخر کیا کر رہی ہے ہر صوبے میں, جو ان کا رول ہے کیا وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے یا یہ بلیم گیم جاری ہے؟ جی سر. بات وہی آگے جو آپ نے کی میں کنٹینیو کر دوں کہ حکومت کی ریٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دودھ کی بات کریں یا اشیاء خودنوش کی جتنی بھی آئٹمز ہیں, میں سمجھتا ہوں حکومت تو میرے خیال میں سٹی گورنمنٹ کا بھی یہ کام ہے, کچھ ڈپارٹمنٹ سٹی گورنمنٹ کے پاس بھی ہے, کچھ پروویژنل کے پاس ہیں, لیکن دونوں کام کرنے سے قاصر ہیں. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ کتے کی جو ویکسین ہے, یہ ویکسین میں بھی کرپشن کی جا رہی ہے. مطلب کرپشن کا یہ لیول آ گیا ہے کہ وہ ریبکس کی جو انجیکشن ہے اس میں بھی سٹی گورنمنٹ کرپشن کر رہی ہے. تو آپ بتائیں کہاں جا کے لوگ یہ ریزن دیا جا رہا ہے نا کہ انڈیا سے ہماری جو ٹینشن کریٹ ہوئی تھی وہ اب ویکسینز نہیں آ رہی, لیکن راولپنڈی میں بھی تو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے نا. اور اس کے علاوہ کیا کوئی پرائیویٹ کوئی جو ڈاکٹرز ہیں وہ فارمولا جنریٹ کر کے یہاں پہ پرائیویٹ پروڈکشن نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں آپ ڈیپینڈ نہیں کرتے انڈیا پہ, آپ چائنا سے بھی لیتے ہیں, یورپ میں بھی اویلیبل ہے, پاکستان میں بھی آ سکتی ہے. پاکستان اور خود پروڈکشن اس کے فارمولے میں کیا ہے, سمپل فارمولا اس میں کیا ہے؟ پاکستان میں بھی اس کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. دیکھیں کام نہیں کرنا, کام کرنے کے لیے اس کے لیے عوام کی خدمت کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ صرف ملٹی پلائی میں لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو چاہے وہ شہری حکومت ہو. اور آپ یقین کریں نیب کے اوپر کراچی میں ایک کیس ہوا تھا جس میں ایک کتا تھا, وہ بھاگ رہا تھا, اس نے 23 لوگوں کو جو ہے ان کو انفیکٹڈ کر دیا, اور پھر اس کے لیے پولیس کو بلایا گیا, پھر پولیس کے ہی ایک اہلکار کو بھی زخمی کر دیا, پھر اس کے بعد رینجرز کو بلایا. یہ تو عالم ہے, ایک کتے کے لیے آپ نے سب کو نچا دیا. یہ دیکھیں نا, اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اس شہر میں گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ آگے بات کرتے ہیں کہ وسیم اختر آگے بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے فیڈرل گورنمنٹ کوئی کام کرے. وہ بھائی 36 ارب روپے کا آپ کے اوپر کیس ہے نیب کا, اور وہ آپ کو مل چکے ہیں سندھ گورنمنٹ سے کوئی حساب دینے کے لیے. 36 ارب روپے وہ یوز کر چکے ہیں. اور DG پارکس کیا سننے میں کوئی اتنی بڑی ڈیزگنیشن لگتی ہے آپ کو, DG پارکس, اور اتنا کچھ اس میں سے بنانا, اس کی ان کا چلیں ٹھیک ہے, وہ ابھی تک ان کا میڈیا ٹرائل نہ کریں بہتر ہے, لیکن جو ہو چکا ان کا میڈیا ٹرائل, کیونکہ ان کے پاس جو سارا کچھ تھا وہ کافی تھا.
بولنے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ پچھلے دنوں عباسی شہید اور سول ہاسپٹل کی گیس کاٹ دی گئی تھی. عباسی وہاں پہ بھی اینٹی ریبیز آپ نہیں ہے. یقین کریں کسی ہاسپٹل میں اینٹی ریبیز لٹرلی نہیں ہے. اتنا برا حال ہے. پچھلے دنوں ابھی میں نے دیکھا کہ چھوٹا کلک کی ایک میں نے فوٹیج دیکھا کہ ایک معصوم بچہ جس طرح اس کے ساتھ جو حال کیا تھا کتے نے, اب وہ خاتون گھومتی رہی پورے کراچی میں اپنے بچے کو لے کے کہ پتہ نہیں آج اس کی کیا پوزیشن ہے, مجھے نہیں پتا کیا اسٹیٹس ہے, کہ کہیں ریبیز نہیں تھی. اتنا مشکل بھی منتشر ہو گئے کیونکہ ان کو مارا جا رہا تھا زہر دے دے کے. بیک ٹو بیک سارے یہ غلط کیمپین کرنا, جو آپ کے پاس بجٹ ہے آپ نے شارٹ کٹ کرنا ہے ہمیشہ, آپ اس کو پروڈکٹیو طریقہ کار سے ان کو ویکسین کرا کے بات یہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں کوئی کام ہی نہیں ہوا اس شہر میں. پچھلے 10 سال میں وہ آئے اور انہوں نے وہ کہتے ہیں نا آ کے لوٹو اور نکل جاؤ. جیسے وسیم اختر ہے, وہ سمجھتے ہیں ان کا کوئی کیریئر نہیں ہے, پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے, فیوچر کوئی ان کا نہیں ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو سمیٹ سکتے ہیں. اس نیچ پہ معاملہ آ گیا ہے تو انہوں نے کیا کام کرنا ہے. ڈینگی سے میں نے آپ کو بتایا کہ 34 افراد ان دنوں مارے گئے ہیں, لیکن اتنا سناٹا ہے لوگوں کے اندر, بحث ہو چکی ہے عوام. میرا اپنا خیال ہے کہ عوام کو اس وقت نکلنا ہوگا ان لوگوں کے خلاف اور ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا پڑے گا. جو فائنینشیل ٹیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اکانومک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں, اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اگر پازیٹیو انڈیکیٹرز ہوتے اکانومی کے تو اتنا انفلیشن نہ ہوتا اور بہت سارے معاملات نہ ہوتے. لیکن انفلیشن ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. جس طرح ایک تو پرائس کنٹرول اتھارٹی, اگر وہ سو رہا ہوگا تو کس طرح چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا, اور بھی بہت سارے اس کے ساتھ معاملات جڑے ہوئے ہیں. لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پازیٹیو طریقہ کار سے جو فیکٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں. آپ اس سے اگری کریں گے یا ڈس اگری کریں گے؟ بالکل صحیح ان کی رپورٹ ہے. بات یہ ہے کہ وہ عوام سے جس طرح ٹیکس لینا چاہتی ہے, وہ ورلڈ بینک اور IMF تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیکس لیں, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا میکینزم ہے. ہوم گراؤنڈ میں تو آپ ہے نا, اور گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اس گورنمنٹ یورپ میں تو نہیں رہ رہے. اگر آپ پاکستان میں تو آپ کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے لوگوں کو. لیکن وہی بات ہے کہ پورا 1 سال اور 15 مہینے ضائع ہونے کے بعد بھی ابھی تک کوئی میکینزم ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں سے ٹیکس لیں گے. جب ٹیکس کلیکشن آپ ماضی کی حکومتوں میں کیا کوئی ایسی پالیسیز بنائی جاتی تھیں, ان کو ایڈریس کیا جاتا تھا کہ یہ ساری پالیسیز ہیں اور ہماری اکانومی گولز یہ ہوں گے, اس طرح؟ دیکھیں ماضی میں بھی کوئی اس پہ کام نہیں ہوا. ماضی میں بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ پہلے کوئی دودھ کی نہریں بہ رہی تھی, پہلے ابھی پرانا یہی حال ہے. لیکن یہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو لیا, یہ بہتر انیشیٹو ہے, کیونکہ ٹیکس تو ہمیں دینا ہے, اس کے بغیر آپ کی ریاست نہیں چل سکتی. لیکن وہی والی بات آ گئی کہ فائنلی کہ کیا میکانزم ہے. آپ نے لوگوں کو اتنا ڈرا دیا, آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی آپ لیتے, پرسنٹیج فکس کر دیتے. میں سمجھتا ہوں فکس بیسس پہ آپ آتے, 1-2 سال تک آپ لوگوں کو فکس نیٹ میں چلاتے, آگے چل کے میں سمجھتا ہوں لوگ آپ کی پرسنٹیج پہ بھی آ جاتے. فہد, اس ورلڈ بینک کی اس رپورٹ سے آپ اگری کرتے ہیں, ڈس اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں ورلڈ بینک کی رپورٹ تو کیونکہ جیسے بھائی نے بولا کہ ان کو تو ٹیکس لینا ہے, وہ تو رپورٹس دیں گے یہ ساری. لیکن اس وقت جو آل اوور سینیریو پورے پاکستان کا ہے نا, انفلیشن ریٹ جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اور جو سچویشن ہے عوام پستی جا رہی ہے, غریب عوام اور پستی جا رہی ہے, اشیاء مہنگی ہوتی جا رہی ہے, پیٹرول اوپر جا رہا ہے. پھر وہی ساری چیزیں جو میں مطلب کہ پیچھے واپس ریکال کروں گا اور آپ پھر بولیں گی کہ وہ باتیں تو پرانی تھیں. there's no point نا بار بار وہی بات اب یہ رپورٹس تو بہت پہلے بھی آئی ہیں, ان رپورٹس کا کیوں نہیں آپ نے لنک کیا؟ تو یہ رپورٹ میرے حساب سے تو عمران خان نے اس وقت IMF اور ورلڈ بینک کے ہاتھ میں دے دیا ہے پاکستان کو. ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے, وہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آج سے پہلے بھی تو IMF کے ساتھ ڈیلز ہوا کرتی تھیں. دیکھیں اس طریقے کی ڈیلز کبھی نہیں ہوا کرتی کہ ان کے نمائندے لا کے ان کے نہیں کرے گا اس IMF. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جب عمران خان گورنمنٹ میں آئے, اسد عمر کو انہوں نے فائنانس منسٹر بنایا, اپنی پوری ٹیم بنائی, اس کے بعد 9 مہینے بعد عمران خان آ کے بولتے ہیں کہ ہماری فائنانس ٹیم کولیپس کر گئی ہے. خود اعتراف کرتے ہیں نا اس چیز کا. اس کے بعد کیا ہوا, کیونکہ IMF نے ان کو پریشر دیا کہ بھائی تم لوگوں سے تو کچھ نہیں چلے گا, تم تو سارے ان پروفیشنل لوگ ہو, تو ہم اپنے لوگ بٹائیں گے. اس وقت جو آپ کی فائنانس منسٹری میں لوگ ہیں وہ سارے IMF کے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا رضا باکر کہاں تھے پہلے؟ یہ آپ کے جو ایک اور ہیں جو مشیر ہیں فائنانس کے, وہ کہاں تھے پہلے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ IMF نے سارے جو گولز ہیں اپنے ان سے منوائے ہیں, وہ کام کروائے. ٹھیک ہے, سے ہیئر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا کہ IMF نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ سے, آپ کی انپروفیشنل ٹیم میں آپ سے کام نہیں ہو رہا, ہم آپ سے کام کرواتے ہیں, رائٹ؟ تو یہ دو چیزیں کانٹرڈکٹری نہیں ہیں. تو جب وہ ہمارے دشمن ہیں, دوست ہیں ہی نہیں ہمارے, وہ ہمیں اور غریب بنانا چاہتے, پاورٹی کا شکار ہمیں اور کرنا چاہتے, تو وہ آخر کیوں ہمیں اسسٹنس دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اسسٹنس نہیں دینا چاہ رہے, آپ میری بات سمجھی نہیں. جو ان کی فائنانس ٹیم تھی, عمران خان تو یہ کہتے تھے نا میں IMF نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا. وہ IMF نہیں گئے, وہ یہ نہیں گئے. میری بات سنیں نا, $6 بلین پر ڈے دینا پڑ رہا ہے. دینا پڑ رہا ہے تو کتنے پروجیکٹس بھی تو لگے پاکستان میں. انہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے,
ان 15 مہینوں میں مجھے بتا دیں. آپ اتنی بڑی باتیں نہ کریں نا. دیکھیں پاسبل تو کچھ بھی نہیں ہے. کون چلا رہا ہے اس ملک کو, کیا معاملات ہیں, سب کو پتا ہے ہمیشہ سے. لیکن آپ اتنی بڑی باتیں نہ کریں. آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, خودکشی کر لیں گے. میں مانتا ہوں عمران خان نے وہی کیا, نہیں گئے آئی ایم ایف کے پاس, آئی ایم ایف کو ادھر لے آئے, آئی ایم ایف کے نمائندے بٹھا دیے. کبھی بھی انٹر لنک نہیں ہوتا. آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے اپنی جو پرائیویسی ہے, بورنگ بند کر دی ہے. دیکھیں اب یہ بات, اب میری بات سنیں نا پوری, پہلے میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیں. میں آپ کو ساری چیزیں پرانی بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس طریقے سے ہوتی ہیں ساری چیزیں. آپ جو اتنی بڑی, میں کہتا ہوں کہ عمران خان اگر یہ بڑی باتیں نہیں کرتے نا تو کوئی ان کے اوپر تنقید نہیں کرتا, نہ میں کرتا. انہوں نے جو 126 دن اور 23 سال عوام کو گمراہ کیا ہے نا, آج یہ ہے ان کے پاس کوئی پروفیشنل لوگ نہیں ہیں. انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو نظر انداز, تو یہ ان کو ڈاکو کہتے تھے پہلے اپوزیشن میں. پہلے درست تھے آپ کے پاس. نہیں, میں تو ان سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا, عمران خان سے. وہ تو آپ پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹو سے پوچھئے گا. میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تو میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہی سوال, کیا اس وقت یہ ڈاکو تھے, اب یہ دودھ سے نہا کے آ گئے, یا کوئی ایسا دروازہ ہے, کوئی واشنگ مشین ہے جہاں سے ہو کے یہ آ گئے. لیکن یہی ڈاکو ان پروفیشنل ہو گئے اب ان کی ٹیم میں آ کے. دیکھیں عمران خان کہتے تھے, یہ میں نہیں کہہ رہا, عمران خان ان کو ڈاکو کہتے تھے اس وقت. آج آپ کے پاس آ گئے کسی واشنگ مشین میں سے ہو کے, یا بٹھا دیا گیا, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کا پرائم منسٹر, سچویشن اس سے پہلے, جب اس سے پہلے گورنمنٹ تھی, لوگوں کو بہت ریلیف تھا. ایسے پروٹیسٹ نہیں ہوتے تھے, جو تاجر برادری روڈوں پہ نہیں نکلتی تھی. بھی نہیں دیتی تھی. کون نہیں دیتی تھی؟ گیس بھی چوری کرتی تھی, کیوں گیس چوری کرتی تھی؟ ایسے آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. الزام کی بات نہیں ہے. ابھی یہ گیس تھیفٹ آپریشن کیا ہوا ہے, آپریشن گرفت, اتنا بڑا آپریشن گرفت, یہ تو ایک زمانے سے چلتا آ رہا ہے. ابھی ریسنٹلی بات دیکھیں اس میں بھی کچھ لوگ ہیں, میں نہیں کہتا کہ سب غلط ہیں. بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ چوری کر رہے ہیں گیس چوری. یہ کیا زیب دیتا ہے ان کو؟ بالکل نہیں دیتا زیب, یہ لوگوں کو نہیں دے رہا. لیکن آپ اس میں سب کو انٹر نہیں کر سکتے. سب کو کوئی, کچھ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں غلط کام, ان کو آپ بالکل کر سکتے ہیں. یہ غلط کام ہے, اس کو روکنا چاہیے. میں بالکل اس کے اوپر ایگری کرتا ہوں. بڑی بڑی فیکٹریز آپ بجلی چوری کر کے چلائیں تو کتنا نیشنل ایکسچیکر کے اوپر لاس ہے. دیکھیں بڑی بڑی فیکٹریز, آپ یہ بڑی بڑی فیکٹریز بجلی چوری کر کے نہیں چل سکتی. میں اس چیز کو ایگری نہیں کرتا. اتنی بڑی فیکٹری ہے, ایف بی آر, اینٹی کرپشن, وہ سب ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں ہر مہینے. ایسے بڑی فیکٹریز نہیں آ رہے ہیں نا ان کے پاس نوٹسز جا کے. ابھی جو آرمی چیف, آپ کو کیا ہوا, آپ تو بول رہے تھے, اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ شناختی کارڈ کی چیک نہیں ہٹائیں گے. اب آپ کو پریس کانفرنسز کرنی پڑی بیٹھ کے کہ اچھا چلے اس ٹائم تک کے لیے ہم نے ہٹا دیا. تو کوئی نہ کوئی پریشر ہوگا نا. ساری جتنی بھی مطلب الیکٹرانکس والے ہو, کوئی بھی ہو, سب روڈوں پہ آ گئے تھے ان کے خلاف کہ یہ تو اس طریقے سے کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی بہت پرانے. بجٹ کی چلے بات کرتے ہیں ہم. اگر بجٹ کی بات ہو تو کیا سب کچھ فیڈرل کے بجٹ کے اوپر الائی کرتا ہے؟ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے کیا یہ معاملات, یا پروونشل جو بجٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے اپنے امپیکٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں بجٹ کی آپ بات کریں نا, تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اپنے بجٹ دے دیے گئے تھے. بالکل ہے, میں بالکل مانتا ہوں, صوبوں کے پاس اختیار ہے, ان کو بجٹ دے دیا جاتا ہے. یہ ساری پیپلز پارٹی کیوں کہتی ہے پھر کہ یہ اس طرح پاسبل نہیں؟ میں آؤں گی آپ کی جانب, مجھے ان سے سوال کرنے دیں کیونکہ جس طرح کنیکٹ کر رہے ہیں فہد صاحب, مجھے ان سے جاننا ضروری ہے. تو پھر کیوں یہ جواب آتا ہے پیپلز پارٹی کا؟ اگر ہم جان لیں, وہ کہتے ہیں کہ وی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ کیونکہ وفاق کا جو بجٹ ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں وفاق ڈائریکٹلی انٹر کر سکتی ہے صوبے کے اندر, جیسے پروجیکٹس جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں. لائک پہلے بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو نون لیگ کی گورنمنٹ, یہ جو گرین لائن کا منصوبہ تھا یہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا تھا. K4 کا منصوبہ تھا, وہ فیڈرل کے انڈر میں تھا, منسٹری آف کمیونیکیشن کے انڈر سے. ٹھیک ہے, مسرت میں ایڈ آن کر دیجئے. جی دیکھیں جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ 18 امینڈمنٹ کے تحت جو ہے نا روز کی ان کی بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. یہ سب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو صرف جب سے پی ٹی آئی آئی ہے, پہلے نہیں ہوتی تھی. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے 18 امینڈمنٹ دی ہے تو وہ صرف اس صوبے کو نہیں دی تھی. اس وقت ہمارا جو رول تھا وہ سندھ کے اندر تھا, ہماری گورنمنٹ سندھ کے اندر تھی, نہ کے پی کے میں تھی اور نہ پنجاب میں تھی اور نہ ہی بلوچستان میں تھی. تو اگر وہاں گورنمنٹ تھی تو انہوں نے تمام صوبوں کو
یکساں رول پلے کرنے کے لیے کہا تاکہ صوبے اپنی ایکلیمنٹ کے اندر اپنا جو بھی ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بہتر طریقے سے صوبے پہ لگا سکے, اور صوبے میں لگاتے ہیں تو وہ عوام کی فلاح ہے, عوام کی فلاح ہے. تو انہوں نے تو آ کر اب کسی بھی شخص کو نہ کام کرنے دینا ہے, 162 ارب کا کہہ کے چلے جائیں وہ نہیں دینے. وفاق نے پیسے پہلے بھی نواز شریف صاحب نے یہ گورنمنٹ نے روکے سندھ کے پیسے, اب پی ٹی آئی نے روک لیے, تو بالکل بلیک میلنگ پہ اتر آئے ہیں. وہ نیب کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو تو وہ کام نہیں کرنے دے رہے. اس میں کوئی دو رائے الوینا ہے ہی نہیں. اس میں ایڈ کر دیجیے. جی بات انٹرپٹ کرنے کی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی معصوم نہ بنے. 13 سال سے اس پہ سندھ پہ حکومت کر رہی ہے. تو 13 سال سے کام کر رہے ہیں. 13 سال سے کام کر رہے ہیں. 13 سال سے اتنے معصوم نہیں ہے کہ پہلے آپ جو ہے نا ایم کیو ایم کے ساتھ رہ کر قتل گیری کر کے آج ہم دودھ سے دھل گئے. بات پتہ کیا ہے, بالکل کریں. میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ میں تو آج 3 سال کی بات کر رہا ہوں. آپ کو میں بتا رہی ہوں آپ کتنے 800 ارب روپے ملے. 800 ارب روپے ملتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کی مد میں ہر سال. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو وہ کام نہیں کر پاتے. 100% کرپشن ہے. کام کر رہے ہیں 100% کرپشن ہے. دیکھیں بات کی تکلیف پتہ کیوں ہے, بچے مر رہے ہیں, ہاسپٹل میں ویکسین نہیں ہے. آپ کو آپ نے ایم کیم کو کراچی میں پارٹنر بنایا ہوا ہے. ایم کیم آپ کے کرائم پارٹنر ہے. ریجیکشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا. ہم تو کہہ رہا ہوں آپ کے پاس فائنینس ہے, تھوڑا لوگوں کے لیے بھی کام کر لیں, تھوڑا سا لوگوں کے لیے. پی ٹی آئی کا قصور ہے. بہت بہت شکریہ زین صاحب, آپ کا مسرت آپ کو بھی شکریہ, اور فہد آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ. کچھ چیزیں کنکلوڈ کروں تو اس میں یہ ہے کہ پرائس کنٹرول اتھارٹی کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, اس طرح نہیں چلے گا. اور لوگوں کو بھی جو اپنے رائٹس اور جو لیگل رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں وہ جاننے کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ لوگ یہاں پر یا تو پروٹیسٹ نہیں کرتے یا تو ان لافلی پروٹیسٹ کرتے ہیں, جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. یہی ہے کہ آپ اپنی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو جو ایکچوئل پرائسز ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں, اور سوال کریں آپ لوگوں سے. جہاں پہ بھی جس بھی دکان سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں وہاں پہ ان سے سوال کریں, اور ضرور یہاں پہ کوسچن ریز کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.